سامعین، رشتوں کی اہمیت کو اگر سمجھا جائے تو اس کی حفاظت باغ میں لگے نازک پھولوں کی طرح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری ذرا سی کوتاہی ان کو ٹہنی سے جدا کر دیتی ہے۔ رشتے خون کے ہوں یا مستقل، خاردار جھڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جو سائے کے ساتھ ساتھ زخم بھی دیتے ہیں۔ بناوٹی رشتے تو موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں، مگر خون کے رشتے کفن کی طرح اوڑھ لیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی، جھکاؤ اور برداشت کا رویہ پیدا کریں۔ اگر مزاج میں گرمی اور لہجے میں سختی ہو، دماغ میں برائی اور دلوں میں حسد، بغض اور کینہ ہو تو رشتوں کی نازک ڈور میں تناؤ بڑھتا جاتا ہے اور یہی تناؤ دوریاں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، جو کہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، مگر ان رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی عمر بھر حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری، ان سے بے لوث محبت، شفقت، احساس اور بہن بھائیوں سے پرخلوص محبت ہی اس تعلق کو تا عمر مضبوط اور توانا بناتے ہیں۔ رشتے محبت، الفت، احساس ذمہ داری اور ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات و احساسات کا خیال رکھنے سے اس قدر مضبوط ہوتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے دور میں اگر رشتے، ناطے اور تعلقات پائیدار نہیں، وقتی لگنے لگے ہیں تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہا۔ ہر شخص خود کو دوسرے سے بہتر تصور کرنے لگا ہے اور صبر اور برداشت کی کمی بھی بہت سے مسائل کو جنم دے رہی ہیں۔ تو سامعین، آج بزم خواتین کی اس انجمن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا خلجی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ٹوٹتے رشتوں کو بچائیں مثبت طرز فکر سے۔ تو ڈاکٹر ثنا خلجی صاحبہ کا ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ، آداب عرض ہے۔ آداب عرض ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، رشتوں کی اہمیت آج کے مشینی دور میں ایک خواب بن کر رہ گئی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب رشتے تو بہت اہم ہیں۔ مین دو رشتے ہی ہوتے ہیں، ایک والدین کی طرف کے اور ایک سسرال کی طرف کے، شادی سے جو بنتے ہیں۔ دونوں بھی اہم ہوتے ہیں آپ کے سکون کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کے سپورٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو آپ بول رہے ہیں خواب بن کے رہ گیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اکثر لوگ آج خود غرض ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے، بس میرا فائدہ، میرا منافع، میری گھر، میری خوشی، مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں برداشت کی قوت بہت کم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسروں کی غلطیاں درگزر نہیں کریں گے، یہ وجہ سے یہ سچ میں خواب بن کے رہ گیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ رشتوں کے ٹوٹنے کی کئی ساری وجہ ہیں۔ اب جو عام طور پہ پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے سب سے پہلی زبان کی حفاظت نہیں کرنا، ایک دوسرے کو کچھ بول دینا۔ میں آدھا دن یہی چلتا ہے میرے پاس او پی ڈی میں، بہو نے کچھ بول دیا، ساس نے کچھ بول دیا، ننند نے کچھ بول دیا، اور پھر اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، کسی اور کو تکلیف پہنچنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ زبان بہت بڑی وجہ ہے رشتوں کے ٹوٹنے میں۔ جلن حسد، ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلن حسد ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے برتاؤ صحیح نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جو قریبی رشتے ہیں، میری بہن کے پاس مجھ سے زیادہ، میری دیورانی کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہینڈل ہو پاتا ہے لوگوں کو، جلن حسد کی وجہ سے نہیں اچھے رہ پاتے ہیں، توڑ لیتے ہیں رشتے۔ اور منفی سوچ، جو نگیٹو سوچنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، کسی کو عادت پڑ جاتی ہے وہ چیز کی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں رشتے میں بہت بڑی لگنے لگ جاتی ہے، نگیٹو ہی طریقے انداز سے لی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، جو دل میں ہے بول دیں گے، لیکن بچپن میں نہیں لگتی، پر بڑے ہونے کے بعد یہ باتیں بہت بری لگ جاتی ہیں، فیل ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ برداشت کم ہو جاتی ہے اور پھر لوگ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ کبھی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے رشتوں میں، انا ایگو آ جاتا ہے کئی بار کہ ہاں میں کیوں بولوں، میں کیوں پہل کروں، اور کبھی ناانصافی ہوتی ہے رشتوں میں، حق تلفی ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے۔ میں جو دیکھتی ہوں اکثر جو رشتے ٹوٹتے ہیں، جو مائکے والے یا پھر جو پیرنٹس والدین کی طرف سے جو وجہ ہوتی ہے وہ اکثر پیسہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں کیونکہ بھائی نے حق مار لیا، بہن نے حق مار لیا، یا ان کو زیادہ لاڑ کرتے ہیں، ان کا زیادہ کیئر کرتے ہیں، میرا نہیں کرتے ہیں، اس قسم سے۔ اور جو سسرال میں زبان سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ مجھے کس نے، ساس نے کچھ بول دیا، ممی نے بول دیا، اتنا دھیان نہیں دیں گے، اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن ساس نے بول دیا وہ زیادہ ہرٹنگ دل کو لگ جاتی ہے، تو پھر ایک دم رشتے توڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ دونوں طرف کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پر عام طور پہ یہ وجہ ہو جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کو کنٹرول میں کرنا ضروری ہے۔
ہیں. اور ناانصافی جو میں بول رہی ہوں آپ کو والدین میں اکثر میرے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے ہمارا حق لے لیا, بہنوں کو کچھ حصہ نہیں دینا ہوتا. کوئی بھی ریلیجن میں جاؤ آپ, اسلام میں ہو یا کسی بیٹی کا حق ہے تو نہیں دیا جاتا, بھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے سب کچھ مل جائے, تو پھر یہ ایسی نیت خراب رکھنا یا پھر مجھے سب کچھ مل جائے, یہ وجہ سے بھی رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتے ہیں. اگر ہم اپنی نیت صحیح کریں, ہم اپنے اخلاق صحیح کریں, پازیٹیو رکھیں, اور کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو درگزر کرے, تو رشتے اتنا نہیں ٹوٹ پائیں گے, اتنے اچھے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور رشتوں کو مضبوط کیسے بنائیں, یہ آپ کو پوچھتے ہی ہوں گے آپ کے پیشنٹس وغیرہ کے رشتوں میں جو مضبوطی قائم ہو وہ کس طرح کی جا سکتی ہے, مضبوط کیسے کر سکتے ہیں میرے رشتوں کو؟ رشتوں کو مضبوط کرنا بہت مشکل ہے, آسان ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کچھ لوگ اچھے ہی رہنے والے ہیں, آپ کو پتا ہے, ان کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. پر کچھ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو سوچ جو آپ کو قدرتی آ جائے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا پڑتا. اگر قدرتی نگیٹو سوچ آتی ہے تو آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں کرتے ہوئے پازیٹو سوچ لانے کی کوشش کرنا. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے چلتے ہوئے سلام آپ نے کیا, جواب نہیں دے دیا, آپ کو بات بری لگ جائے گی کہ ہاں, تو آپ نے بات کرنا ہے, یا پھر وہ انسان کا دھیان نہیں گیا ہوگا یا وہ کچھ اور سوچ میں لگا ہوگا. اس طرح سے آپ کو اور بات کر کے کلیئر کر لینا, نہ کہ غلط فہمیاں پال لینا. اور اس کے علاوہ آپ کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. کسی کو ہم ٹیڑھا نہیں بولے, ناپ تول کے بولے, ٹوچ کے نہیں بولے, جو دل میں آ گیا نہیں بولے, دل صاف رکھ کے بات کرنا. کئی بار نیت بھی نہیں خراب رہتی لیکن کچھ بول دیتے ہیں, برا لگ جاتا ہے, تو ویسا نہ بولے, تھوڑا کیئرفل رہ کے بات کرے. تعریف کرنا ہے, کسی کی بھی آپ تعریف کرو, کسی کو بھی اچھی لگتی ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہو نہیں لگ رہا ہو, آپ کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہو, اس کو خوشی مل رہی ہے تو کیا جاتا ہے آپ کا, آپ تعریف کر ہی سکتے ہو. ایسا نہیں کہ کتنا بھی چڑھاؤ کچھ بھی بولو, مگر آپ کچھ تھوڑی حد تک تعریف کر ہی سکتے ہیں, کسی کی بھی کر سکتے ہیں. اور تحفے دینا, آپ رشتے داروں کو ایک دوسرے کو تحفے دو گے تو رشتے اور مضبوط ہو جائیں گے. غیبت چگلی, پیچھے ہم کو بات نہیں کرنی ہے کسی کے, پیچھے کچھ بول لے رہے ہیں, ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں بول کے, لیکن پھر وہ بات پہنچنے تک کیا کی کیا ہو جاتی ہے, پھر اس سے رشتے میں خرابی آنے لگ جاتی ہے. اور درگزر کرنا ہے ہم کو, کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو درگزر کر دیں یا بات کر کے کلیئرفائی کر لیں, تو رشتہ مضبوط رہتا ہے. نہ کہ باتیں پکڑتے رہیں, یہ بھی مجھے برا لگ گیا, وہ بھی مجھے برا لگ گیا, اور معاف کریں گے ایک دوسرے کو تو اپنے آپ رشتے مضبوط ہو جائیں گے. اچھا, یہ بتائیے کہ غصہ سب سے آگے آتا ہے رشتوں کے ٹوٹنے میں. آپ کیسے اپنے پیشنٹس کو رائے دیتی ہیں, مشورہ دیتی ہیں کہ غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ رشتوں میں خرابی آنے میں غصہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. کسی کو بھی اگر کوئی بھی رشتے دار کو غصہ زیادہ ہے تو سب رشتے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو غصہ جو ہے ایک آپ کا جذبات ہے, ایک قسم کا جذبات ہے جو آپ کے ذہنی کیمیائی مادوں اور آپ کے سوچنے کے ڈھنگ دونوں سے متاثر ہوتا ہے. اب یہ جو غصہ ہے آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے, سمجھنا ہے پہلی بار کہ ہاں میری کمزوری ہے, مجھے غصہ آتا ہے. ہر انسان میں کچھ خوبی اور کمزوری ہوتی ہے, آپ میں کئی ساری خوبیاں ہیں, آپ اپنی خوبیاں بھی پہچانو اور اپنی کمزوری بھی پہچانو. ہاں میرا غصہ میری کمزوری ہے, مجھے اس پہ محنت کرنا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو ہم لوگ کس طرح سے غصہ کنٹرول کرنا ہے, وہ انسان کو کیا سوچ آتی ہے اس وقت, وہ سوچ کو کیسے درست کریں, ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بولتے ہیں, CBT, اس کے ذریعے وہ سوچنے کا ڈھنگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک رول مان کے چلنا ہے, مجھے جب غصہ آیا تب بات نہیں کرنی ہے, کیونکہ تب کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں. اور وہی اگر آپ آدھے گھنٹے بعد بات کرو گے تو شاید آپ وہ کچھ نہیں بولے ہوتے جو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے بولا تھا. تو ایک رول ہے کہ مجھے غصہ آیا تو کمرے میں سے ہٹ جاؤ یا فون بند کر دو, تب نہیں بات کرنا ہے, مجھے آدھے گھنٹے بعد بات کرنی ہے یا 1 گھنٹہ جو بھی مجھے ٹائم لگتا ہے مجھے اس کے بعد بات کرنی. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. وہی بات آپ بنا غصے میں آئی کرو گے تو آپ جو کنٹرول کے باہر ہو کے بول جاتے ہو وہ نہیں بولو گے اور رشتہ اتنا برا نہیں ہوگا. اور اگر یہ سب کرنے کے باوجود آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہو اپنا غصہ تو دوائیں بھی ہوتی ہیں, کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے, ان کے ذریعے غصہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں یہ سب مدد لینے میں. مطلب ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اگر غصہ نہیں لینے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہ بتائیے کہ غلط فہمیوں کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ عام وجہ جو ہے ٹوٹنے کی ایک غلط فہمی بہت بڑی وجہ ہے, اور غلط فہمی کی وجہ ہوتی ہے نگیٹو سوچنے کا ڈھنگ یا پھر منفی سوچنے کا ڈھنگ. تو وہ سوچنے کے ڈھنگ کو اگر آپ پہچانتے ہیں, ہر کسی کا ایک سوچنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. آپ کے جو بچپن سے آپ کے تجربوں کے وجہ سے یا پھر آپ کے والدین آپ کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں یا آپ کے اسکول میں آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے فرینڈس کا, یہ سب کی وجہ سے, اور آپ کی خود کی ایک ذہن کی بناوٹ ہوتی ہے, یہ سب کو مل کے آپ کا ایک سوچنے کا ڈھنگ بن جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا کچھ سوچنے کے غلط ڈھنگ ہوتے ہیں,
کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی غلط ڈھنگ مطلب وہ انسان کی سوچ غلط ہے, پر کچھ جیسا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی نے کچھ بولا تو وہ پرسنلی لیں گے. ہاں, اپنے خود کے بارے میں کوئی آپس میں بات کر رہا ہے, یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں. عورتوں میں خاص کر ہوتی, 2 عورتیں بات کر رہی ہے, یہ نا مجھ پہ ڈال کے بول رہی ہے, یہ آپس میں بول رہے ہیں. یہ غلط سوچنے کا ڈھنگ ہے. آپ کے جو بھی بچپن سے آپ کے ایکسپیرینسز ہوں گے یا جو بھی پرورش ہوں گی اس کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے. تو اگر آپ وہ پرسنل لیں گے تو آپ کو وہ سوچ کو ٹیسٹ کرنا ہے. مجھے ہمیشہ نا قدرتی جو سوچ آتی ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے, لیکن لوگ سچ میں بات کرتے ہیں کیا؟ کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. تو مجھے سوچ ہے. ہاں, تو میرا یہ ایک نگیٹو سوچنے کا ڈھنگ میرے تجربے کی وجہ سے بن گیا ہے. تو مجھے اس کو پہچاننا ہے. جیسا آپ کمپیوٹر ہوتا ہے, آپ کمپیوٹر میں کچھ کمانڈ دیتے ہو, پروسیس کرتا ہے, جو کمانڈ ہے وہ حساب سے آؤٹ پٹ دیتے. تو ایسے کوئی فکس کمپیوٹر میں پہلے سے ڈالی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہی دے گے, کوئی نیا اس کے باہر دو گے تو وہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی دماغ کی بھی پروگرامنگ اسی طرح سے ہوتی ہے. آپ ایک ان پٹ ڈالتے ہوئے, جیسے کہ کسی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا, تو دماغ آٹومیٹکلی پروسیس کرتا ہے جن کا اس طرح سے ہو جاتا ہے, میں ان کے لیے اہم نہیں ہے, یا یہ بہت اکڑو ہے, یہ مجھے گنتے نہیں ہیں, یہ اس قسم کی سوچ آنے لگتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی ہوا بھی ہوگا پاسٹ میں ایسا, لیکن آپ کے ساتھ اگر 100 فون تھے تو 100 میں سے 3 فون میں ہوا, لیکن اس کی وجہ سے آپ نے پورے کے پورے فون کو جنرلائز کر دیا. یہ بھی ایک غلط سوچنے کا ڈھنگ ہے. اس طرح سے ہر کسی کے کچھ ہوتے ہیں, سب کے سب میں نہیں ہوتے. کسی کو اپنے پہ لینے کی عادت ہوتی ہے, کوئی بات کر رہا ہے, یا پھر کوئی بھی چیز کا برا ہی پہلو پکڑنے کی عادت ہوتی ہے. تو آپ کو یہ سوچنے کا ڈھنگ پہچاننا ضروری ہے کہ ہاں, اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ اپنا سوچنے کے ڈھنگ کو ٹیسٹ کریں گے کہ نہیں یہ کتنا غلط ہے, مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے, مجھے مارجن دینا ہے, سامنے والے نے فون نہیں اٹھایا وہ بزی ہوگا, یا پھر وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو میں پوچھ لوں ان سے کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں, یا پھر ان کو میرے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہر کسی کے پاس اپنا اپنا کام ہے. تو اس طرح سے وہ سوچ کو آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ اپنے من میں نہیں, وہ تو ہمیشہ میرے بارے میں ہی بات کرتے ہیں, برا ہی بولتے ہیں, تو پھر رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائے گی, اور سامنے والے تو کچھ بولا ہی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں, اور کہاں کا کہاں کنکلوژن پہنچ گیا, اور اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں. بالکل پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. اس کا پورا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. اور آپ کی مینٹل اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے اس پہ سوچ آتی ہے. جیسے آپ کبھی لو فیل کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز کو نگیٹو ہی طریقے سے کیچ کرو گے. آپ کا موڈ اچھا ہے تو کوئی نگیٹو ہوئی بھی تو آپ اس کو اگنور کر دو گے. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا نہیں میں تھوڑا اسٹریسڈ آؤٹ ہوں اس لیے مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے. یہی بات مجھے کل تو ایسی نہیں لگی لیکن آج مجھے کیوں ایسی لگ رہی ہے. تو آپ کو وہ سوچ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے, اور اس کو درست کرتے رہنا ہے. آپ اپنی سوچ جتنا درست کرتے رہو گے اتنا آپ کا خود کی ذہنی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی ہے اگر آپ یہ محنت کرتے. اور رشتوں میں تو اپنے آپ محبت پیدا ہو جائیں گی, خوشی اور اچھا مضبوطی ہو جائیں گی. میم یہ بتائیے کہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں تو اس کو پھر کس طرح جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل چیز ہے. رشتے ٹوٹ جائے تو پھر ٹوٹنے نہ دے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے ایکچولی. لیکن اگر ٹوٹ ہی جائے تو پھر اس کو جوڑنا بہت مشکل کام, لیکن دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے. ایک انسانی کوشش کرتے, پہل تو کسی ایک کو ہی کرنی پڑے گی, لیکن دونوں طرف سے کوشش ہو تو ہی رشتہ جڑ سکتا ہے. اگر جھکنا چاہے, ہاں دونوں ایک جھک رہا, جو زیادہ سمجھدار ہو اس نے پہل کر لینی چاہیے کہ ہاں میں جھک جاتا ہوں, میں معافی مانگ لیتا ہوں. دونوں بھی اکڑ کے رہیں گے کہ نہیں بھائی میری بھی غلطی نہیں. یہ بات ماننی چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم غلطی کر سکتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے تو اللہ ہم کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم ایک دوسرے کو نہیں معاف کرتے کہ بھائی میں کیوں معاف کروں, انا کا. تو ہم اپنی انا چھوڑ دیں. اگر رشتے جوڑنا ہے تو سب سے پہلی چیز انا کو چھوڑنا پڑے. سامنے والے کو تعریف کرنا, اچھا بولنا, دل صاف کرنا پڑے گا, پازیٹو سوچ رکھنی پڑے گی کہ بھائی مجھے پازیٹو سوچ لانی ہے. اس انسان میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ کمیاں بھی ہیں. یہ انسان نے میرے ساتھ اچھا بھی کیا ہے زندگی میں, لیکن یہ ایک چیز میرے ساتھ بری کر دی, تو میں اس کی یہ انسان کی کمزوری ہے سمجھ کے اس کو معاف کر دوں. پر میں اس کو گناؤں نہیں کہ یہ تمہاری کمزوری ہے. مجھے اس کی اچھائیوں کی طرف ہی دھیان دینا ہے, یا اچھائیوں کی طرف ہی بات کرنا ہے اس انسان سے, اور یہ سوچنا ہے کہ بھئی مجھے میری برداشت کی قوت بڑھانی ہے. اگر میں اپنی برداشت بڑھانے کی کوشش کروں گا تو ہی میں یہ رشتہ جوڑ سکتا ہوں. نہیں میرے میں تو کوئی برداشت نہیں ہے, میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی, تو پھر ہم کو رشتہ جڑنا ممکن ہی نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے, ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں, پھر بھی سامنے والا آپ سے برا ہی برتاؤ کر رہا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں. اور اکثر براس ہوتی ہے تبھی ٹوٹ جاتے ہیں رشتے. تو اب ایک انسان کا دل نرم ہو گیا ہے پر دوسرے کا نہیں ہوا, تو اب آپ کو اجر سوچنا پڑے گا, تو ہی آپ اس کی طرف جا سکتے ہو کہ نہیں میں اچھا رہوں گا مجھے کیا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ثواب یہ رکھا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے برا رہتا ہے پھر بھی آپ اچھا سلوک کرتے ہو, صلہ رحمی جسے کہتے ہیں. تو آپ کا سب سے مالدار آدمی اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دے تو بھی آپ کے برابر
برابر نہیں ہے. دنیا میں ہی وعدہ ہے, آخرت میں تو جنت ہے, جنت میں گھر ہے, یہ سب چیزیں تو ہے, تو آپ کو دونوں طرف کا فائدہ ہے. آپ یہ سوچتے ہو تو آپ کو صبر آ جائے, نہیں میں نے تو اتنا پیار سے بات کی, اس نے مجھے جھڑک دیا, تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ مجھے واپس بات کرنے کا, میں کیوں کروں, اور میں کوئی کم ہوں کیا, میرے کو کیا ضرورت ہے. آپ اگر اجر سوچو گے تو آپ بالکل بات کر پاؤ. مطلب ہم پازیٹیو سوچیں, اگر پازیٹیو سوچیں, اور پازیٹیو اجر ہی سوچ کر آپ پازیٹیو سوچ لا سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ, ارے نہیں میرے تو پیسے بڑھ رہے ہیں, میں بات کروں گی میرا آج انکم بڑھ جائے گی, ارے نہیں میرے تو عمر بڑھ جائے گی, صحت کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کر لیتے, تو نہیں مجھے نا اپنے رشتے داروں سے اچھا رہنا ہے تو میری صحت اچھی ہو جائے گی, میرے بچے اچھے ہو جائیں گے. اس طرح سے اگر آپ سوچنے لگ جائیں تو اپنے آپ اس انسان سے بہتر سلوک کر سکتے ہیں, رشتہ بن سکتا ہے. لیکن آپ کو پھر یہ سب سوچ کے محنت کرنی پڑے گی. آپ معاف نہیں کرو گے, نہیں میں میرے دل میں آدھی بات رکھ رہی ہوں, آدھی چھوڑ دی ہے میں نے, نہیں میرے کو دل سے معاف کرنا ہے, اور پھر اپنے آپ وہ سامنے والا انسان بھی دھیرے دھیرے نرم ہوگا. وقت لگے گا, اس انسان کی سمجھداری کتنی ہے, اس انسان کا غصے پہ کتنا کنٹرول ہے, وہ انسان کتنا جذباتی ہے, اور وہ حساب سے دھیرے دھیرے فرق بھی آئے گا. لیکن آپ کوشش کرتے ہو, یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے رشتوں میں کہ بھئی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا, ٹوٹ گیا بس ٹوٹ گیا, ختم, زندگی بھر کوئی بات نہیں کرتا. ایک پیشنٹ تھی, والدہ کو بہت سر میں درد ہو رہا تھا, میں نے بولا کیا بات کیا ہو گئی آپ کو ٹینشن کی, آپ صرف گولی دو میڈم, بات جان دو. میں نے بولا بات کیا ہے بتاؤ آپ. تو پھر جب بات کی تفصیل سے تو سمجھا کہ ان کی بیٹی نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی, لیکن اب اس شادی کو 20-25 سال ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے سب کو, لیکن انہوں نے آج تک اس کو گھر میں آنے دیا نہ, یہ گئے ہیں, اور بولے ہم بات نہیں کرتے. میں نے بولا ایسی کیا چیز کر لی اس نے, شادی کری نا, ایسا تھوڑی نا کچھ غلط کر لیا تو تم, اور تو بولتے ہمارے رشتے دار میں تھا, بولے بنا پوچھے کر لی, ہم نہیں بولے تھے اور کر لی, تو ہم اس سے بس بات نہیں کریں گے. اور پھر اس کی والدہ کو سر درد یہ سوچ کے ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کیسی ہوگی, کیا ہوگی. اس کا سر درد اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بات چھوڑ نہیں پا رہی. میں نے بولا یا تو آپ بیٹی کو بلا لو, آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا, اور نہیں بلاتے تو میری گولی کھاؤ, آپ کے پاس دونوں میں سے ایک رستہ ہے. تو وہ بولے نہیں بیٹی تو نہیں بلا سکتے. میں نے بولا ٹھیک ہے گولی کھاؤ پھر, وہی آنا کا مسئلہ. ہاں, تو میں نے بولا معاف کر دو, بچے بڑے ہو گئے, اب ہو گئی بات ختم. وہی نیگیٹو پازیٹیو والی تھنکنگ. ہاں, اگر آپ پازیٹیو سوچ, ٹھیک ہے ہو گیا بیٹی, اب تو اتنے سال ہو گئے, بڑے ہو گئے, اب ہم لوگ اس نے جو اچھا کیا ہے وہ اس کی طرف دھیان دیں گے, ہم نے اس کو اتنا بڑا کیا بچپن سے, یہ کیا, معاف کر دیں گے. تو اس طرح سے آپ کو وہ سوچ بدلنے کی ضرورت, اور نہیں بدل پاتے آپ کے دماغ میں, یا کچھ جھگڑا بیٹھ گیا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتی اس کی وجہ سے, تو پھر آپ کو کچھ دواؤں کی ضرورت ہے یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کے ذریعے بھی مدد ہو جاتی ہے کئی بار. تو آخر میں ہم یہی آپ سے پوچھیں گے, ہماری بہنیں جو پروگرام سن رہی ہیں, ہمارے سامعین جو پروگرام سن رہے ہیں, ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے؟ پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو اپنے آپ رشتے مضبوط ہو جائیں گے. غلطیوں کو اپنے آپ معاف کر دو گے. آپ پازیٹیو سوچ سے ہی کسی کو معاف کر سکتے ہو, پازیٹیو سوچ سے ہی سامنے والے کی خوبیوں کو دیکھ سکتے ہو, پازیٹیو سوچ سے ہی اس کی غلطیوں کو درگزر کر سکتے ہو. تو مین اگر آپ پازیٹیو سوچ پہ محنت کرتے ہو, آپ اس پہ اگر اپنے سوچنے کے ڈھنگ پہ, جب بھی کوئی آپ کو قدرتی نگیٹو خیال آتا ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے, اس کو درست کر یا پھر اس کو ہٹاتے ہوئے محنت کر کے ایک پازیٹیو سوچ لاتے ہو, رشتے داروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا مارجن دیتے ہو کہ نہیں ہاں یہ انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, سامنے والوں کو کمیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتے ہو, تو اپنے آپ رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری باتیں آپ نے کی ہمارے سامعین سے, ہماری بہنوں سے. ہمیں امید ہے کہ آپ یہ باتیں سارے ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں انہوں نے بہت ساری باتوں کو نوٹ کیا ہوگا. شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سبرنگ کی اس بزم میں آپ نے اپنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ.